و عمل کا پیکر، زہد و تقا کا خوگر، حکمت میں تھا مسلم لدھیانوی ہمارا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو کچھ اختیار ہے صرف اللہ کا ہے۔ مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس عقیدے کے ساتھ ساتھ ہم ان واقعات کو مانتے بھی ہیں، اور پھر سوچنا یہ ہے کہ مانتے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ ہم ان کا جوڑ کس طرح سے لگاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات جو ہے یہ بہت غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں کو سوچ رہا تھا کہ یہ موضوع لوں یا نہ لوں، معلوم نہیں سمجھانے پر قادر ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کہیں کو بچہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن چونکہ واقعات کی ترتیب یہ چلی آ رہی تھی اور کرامت کا قصہ آپ کے سامنے چلا آ رہا تھا، اس قسم کی کرامات اگر آپ کے سامنے ذکر کر کے اس کی صحیح توجہ نہ کی جائے تو کل کو یا آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے یا آپ بزرگوں کے منکر ہو جائیں گے، اور دونوں پہلو ہی غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، یا شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ اولیاء اللہ کی مدد کو پہنچتے ہیں، ان کو پکارنا چاہیے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے آپ، یا پھر ان واقعات کا سرے سے انکار کر کے بزرگوں کے منکر ہو جائیں گے اور ان کی کتابوں سے ہاتھ اٹھا لیں، اور یہ دونوں راستے ہی غلط ہیں اور دونوں ہی خطرناک ہیں۔ ہم نہ مشرک ہیں اور نہ ان بزرگوں سے دستبردار ہوتے ہیں اور نہ ان واقعات کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان واقعات کو مانتے ہوئے ہم اپنے عقیدہ توحید کو محفوظ رکھتے ہیں اور ان کو صحیح معمول پہ محمول کرتے ہیں۔ مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں، اور یہ سوانح قاسمی دارالعلوم دیوبند کے دفتر سے شائع ہوئی، یہ میں اپنے گھر کی باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جھوٹے قصے نہیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے دفتر سے شائع ہوئی ہے، مدرسے کی ذمہ داری پر یہ کتاب شائع ہوئی ہے، سوانح قاسمی 3 جلدوں میں ہے، میرے پاس ہے، کہ حضرت شیخ الہند ناظم تعلیمات تھے تو پنجاب کے علاقے سے ایک طالب علم دارالعلوم میں داخل ہونے کے لیے گیا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ پہنچا تو کہنے لگا کہ حضرت میں دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ اس معلوم ہوتا ہے کو مجذوب قسم کا طالب علم تھا، طالب علم شرطیں لگاتا ہے، کہتا ہے میری 2 شرطیں ہیں پڑھنے کی، ایک تو یہ ہے کہ کھانا لوں گا دارالعلوم سے، یعنی دارالقامے میں رہوں گا، روٹی لوں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ امتحان نہیں دوں گا۔ ان 2 شرطوں کے تحت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا قانون یہ ہے کہ جو طالب علم مالی امداد لے اس کو امتحان دینا پڑے گا اور مدرسے کی قواعد کی پابندی کرنی ہوگی، اور اگر مدرسے کی قواعد کی پابندی نہیں کرنی تو خرچ اپنا خود اٹھاؤ، جب تمہارے جی چاہے پڑھنے کے لیے آ جایا کرو، جب تمہارے جی چاہے نہ آیا کرو، امتحان دینا نہ دینا یہ تمہارے اختیار میں ہے، مدرسے سے امداد نہیں ملے گی، پھر تم آزاد ہو، جیسے چاہو پڑھو جیسے چاہو نہ پڑھو۔ وہ کہتا نہیں، امداد بھی لینی ہے، کھانا بھی لینا ہے مدرسے سے، اور امتحان بھی نہیں دینا۔ وہ اس بات پہ بضد تھا، تو حضرت شیخ نے اس کو ٹال دیا کہ اچھا میں سوچوں گا پھر جواب دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ڈاک آئی تو ڈاک میں ایک منی آرڈر آیا، منی آرڈر 5 روپے کا، اور اس وقت استادوں کی تنخواہ 5-5 روپے 6-6 روپے ہوتی تھی، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتب خانے میں کام کرتے تھے، 10 روپے تنخواہ تھی۔ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں میں صدر مدرس سے 60 روپے تنخواہ تھی، وہ دور ایسا تھا۔ 5 روپے کا منی آرڈر آیا، اور کوپن جو نیچے ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 5 روپے ایسے طالب علم کو دے دیے جائیں کہ جو مستحق ہو لیکن باضابطہ دارالعلوم کے قانون کے تحت دارالعلوم سے امداد نہ حاصل کر سکتا ہو، اور یہ سال کے آخر تک مہینے کے بعد آتے رہیں گے، یعنی مہینے کے بعد یہ 5 روپے آ جایا کریں گے، اور 5 روپے اس وقت خاندان کا خرچ تھا۔ اگلے دن جب وہ طالب علم آیا، وعدے کے مطابق شیخ نے کہا کہ میں سوچوں گا پھر ملنا، تو دیکھتے ہی حضرت شیخ الہند کہتے ہیں کہ بھائی لو اللہ نے تیرا کام بڑھا دیا، مزے لو، یہ لو 5 روپے، اپنا خرچ خود کیا کرو اور مدرسے میں پڑھا کرو، امتحان تمہاری مرضی دینا تمہاری مرضی نہ دینا۔ دارالعلوم میں داخلہ ہو گیا۔ اچھا وہ سال گزار کے چلا گیا، امتحان نہیں دیا اس نے۔ کئی سالوں کے بعد وہ پھر آیا دیوبند اور حضرت شیخ الہند سے مل کے کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے یوں کہا تھا کہ کھانا لوں گا امتحان نہیں دوں گا۔ تو حضرت شیخ نے فوراً پہچان لیا
فرمانے لگے ہاں بہت دنوں کے بعد جس طرح سے عادت ہوتی ہے کیا حال ہے, بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. تو حال احوال جب سننے بیٹھے تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے پہ تو اللہ کا خاص کرم ہوا کہ میں یہاں سے پڑھ کے چلا گیا تھا اور ایک دیہات کے اندر جا کے میں امام لگ گیا, تو لوگ میری عزت کرتے تھے, میں نماز پڑھاتا تھا, روٹی مل جاتی تھی کھا لیتا تھا. کہتے وہاں آ گیا کہ بدعتی پیر, اور اس کو جب پتا چلا کہ میں دیوبند کا پڑھا ہوا ہوں تو اس نے تو میرے خلاف محاذ کھول دیا کہ دیوبندی تو کافر ہیں, ان کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. تو گاؤں والوں کو بھڑکا دیا کہ یہ تو تمہاری نمازیں ضائع کرتا ہے, یہ تو دیوبند کا پڑھا ہوا وہابی ہے, اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے چونکہ اس نے جبہ کبا پہنا ہوا تھا, پگڑی باندھی ہوئی تھی, تسبیح ہاتھ میں تھی, تو لوگ بہت بڑا پیر تھا, لوگ اس کے متقد ہو گئے اور میرے خلاف ہو گئے. یہ جو اس نے وہابی ہونے کا شوشہ چھوڑا کہ وہابی ہے, یہ تو کافر ہے, اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی, یہ تو تمہاری نمازیں برباد کرتا ہے. کہتے ہیں لوگ ڈنڈے اٹھا کے میرے پیچھے ہو گئے, کہنے لگے بھی ادھر آ, یا تو اپنے ایمان کا ثبوت دے کہ تو مسلمان ہے, ورنہ ہم تجھے مارتے ہیں, تو نے ہماری اتنی دیر تک نمازیں کو ضائع کی. کہتے یا تو ادھر آ اور آ کے ثابت کر کے تو مسلمان ہے, اور اگر تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتا تو نے اتنی دیر تک ہماری جو نمازیں ضائع کی تو ہم تجھے مارتے ہیں. وہ کہتا میں مرتا کیا نہ کرتا, میں نکلا ہے باہر, اب کیا کرنا تھا, لے جا کے مجھے مجلس میں بٹھا دیا, مجمع لگ گیا. کہتے جو اس نے پیر نے کھڑے ہو کے وہ اعتراضات کیے جو عام طور پر علماء دیوبند کے اوپر یہ بدعتی کرتے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں, یہ موضوعات کے منکر ہیں, یہ حضور کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, اس قسم کے جتنے اعتراضات عام طور پر چگڑے ہوئے 200 سال سے چلے آ رہے ہیں, اسی قسم کے اعتراضات اس نے کیے. اور یہ بیچارہ بیٹھا کانپ رہا ہے, تقریر کرنے کی عادت نہیں تھی, بولنے کی عادت نہیں تھی. کہتے ہیں کہ جب وہ پیر تقریر کر رہا تھا اس دوران میں میرے پہلو میں آ کے ایک بوڑھا آدمی بیٹھ گیا. جب اس نے تقریر ختم کی تو یہ بوڑھا مجھے کہتا ہے کہ اٹھ بیٹھے کر تقریر. کہتے اس نے مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیا. تو جب اٹھا کے کھڑا کر دیا تو کہتے مجھے اتنا تو یاد ہے کہ میں نے خطبہ پڑھا, اور آگے مجھے نہیں یاد کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا, میرے منہ سے کیا نکلا کیا نہیں نکلا مجھے نہیں پتا. کہتے جب میں نے تقریر کی تو پیر ہاتھ باندھے کھڑا تھا کہ بھائی آپ سچے, ہمیں بہت بڑا مغالطہ تھا, اللہ کا شکر ہے کہ آج مغالطہ دور ہو گیا, آپ لوگ صحیح ہیں. کہتے جب یہ صورتحال ہوگی تو پیروں گاؤں والے تو مجھے سر پہ اٹھا لیا, میں تو اب اس علاقے کا بہت بڑا بزرگ ہوں, اس پیر کے مقابلے میں یہ جو صورتحال پیش آ گیا تو میں بہت بڑا بزرگ ہو گیا, لوگ میرے بہت متقد ہو گئے. یہ حضرت شیخ الہند کو وہ آدمی وہ طالب علم قصہ سناتا ہے. جب وہ قصہ سنا چکا تو حضرت شیخ الہند پوچھتے ہیں کہ وہ بڈھے کا حلیہ کیا تھا جو آیا تھا وہاں, جس نے تجھے کہا تھا کہ بیٹا تقریر کر, اس کا حلیہ کیا تھا. تو جب اس نے حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ سنتے ہی کہتے ہیں کہ اوہو یہ تو ہمارے استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے جو تیری مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے, اور ان کی مدد کے ساتھ تو پیر پہ فتح پا گیا. یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی مشکل کے وقت میں کام آ گئے. اب یہ بات کس کتاب سے نقل کر رہا ہوں, سوانح قاسمی سے, جو دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی ہے, دفتر کی طرف سے شائع ہوئی ہے. لکھنے والے مناظر حسن گیلانی ہیں, اشاعت کرنے والے قاری محمد طیب ہیں. تو میں اس واقعہ کو کسی مراسی کی گڑنت نہیں کہتا, میں کہتا ہوں واقعہ صحیح ہے. لیکن اس واقعہ کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس کا ہمارے عقیدے کے ساتھ جوڑ کیا ہے, ہم اپنے عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے اس واقعہ کو کس طرح سے جوڑیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا, یہ بات کا آپ لوگ غور ہے. اگر یہ بات آپ نے سمجھی ہوئی نہ ہو جو میں سوال کے انداز میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں, تو جب آپ کتاب اٹھائیں گے کہیں پڑھیں گے کبھی اللہ تمہیں توفیق دے گا مطالعے کی, تو دو باتوں میں سے ایک گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے آپ. یا کہیں گے یہ شرک ہے, یا کہیں گے یہ جھوٹ ہے, یہ بکواس ہے, یہ کوئی سننے کے قابل نہیں. دونوں باتیں ہی غلط ہیں. اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان واقعات کو کس طرح سے سمجھیں, کیسے حل کریں, اور یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ کس طرح سے جوڑ کرتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں ایک واقعہ نظر سے گزرا, یہ بھی ان کے سوانح میں لکھا ہوا اور حضرت کے سامنے پیش بھی ہوا. تو جی اس کی پھر کرتا ہوں, صرف آپ کو یہ دو چار واقعہ سنا رہا ہوں صرف, کہ حضرت کے ایک مرید تھا, کاروباری آدمی, کسی جگہ نمائش لگی ہوئی تھی, نمائش
جس میں لوگ دکانیں لگاتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے، تو وہاں مال کی بکری اچھی ہو جاتی ہے، تو اس نے بھی وہاں دکان لگا رکھی تھی۔ تو ایک نمائش میں اکثر و بیشتر آنا جانا لوگوں کا آمد و رفت، خرید و فروخت شام کو اور مغرب کے بعد رات کو عشاء کو ہوتی ہے، دن کے وقت لوگ زیادہ نہیں آیا کرتے۔ تو دکان اس نے لگائی ہوئی تھی، جب عصر کا وقت آیا، قریب آیا، تو اس کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں سامان جلدی جلدی بکسوں میں بند کر لوں، حالانکہ وہی وقت ہے بکری کا، دکان کھولنے کا، سامان لگانے کا، سجانے کا۔ تو اس کے دل میں تقاضا آیا کہ میں یہ سامان اپنے بکسوں میں بند کر لوں۔ اتنا زبردست تقاضا پیدا ہوا کہ میں اپنے اس خیال کی مزاحمت نہ کر سکا، میں نے سامان بکسوں میں بند کرنا شروع کر دیا۔ جب سامان سارے کا سارا میں نے بکسوں میں بند کر لیا تو اچانک نمائش میں آگ لگ گئی۔ تو گویا کہ آگ لگنے سے پہلے دل کے تقاضے کے تھے سامان جو تھا بکسوں میں بند کر لیا۔ کہتے اب میں پریشان ہوں کہ اکیلا ہوں، میرے ساتھ ملازم کوئی نہیں تھا کہ یہ وزنی بکسے میں اٹھا کے جلدی جلدی کس طرح سے نمائش سے باہر لے دوں، ورنہ جو بکسوں میں بند سامان بھی جل جائے گا۔ کہتے میں پریشان کھڑا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تشریف لے آئے۔ تو مجھے کہتے جلدی کر پکڑ، ایک طرف سے حضرت بکسا پکڑتے، دوسری طرف سے میں نکال کے باہر رکھتے، اس طرح سے سارا سامان اٹھوا کے باہر رکھ دیا۔ بعد میں دیکھا تو مولانا کہیں ہے نہیں۔ یہ مولانا کی زندگی کا واقعہ ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، یہ حضرت کے سامنے ذکر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں، نہ میرے علم میں کوئی بات، نہ مجھے کو پتا۔ حضرت نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، میرے علم میں بالکل کوئی بات نہیں۔ واقعہ بیان کرنے والا یوں بیان کرتا ہے کہ حضرت تشریف لائے اور میرے ساتھ بکسے اٹھوائے اور بکسے اٹھوا کے سارے باہر رکھے، پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ واقعات ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ آپ کتابیں پڑھیں گے، یہ تو میں نے آپ کو قریبی اپنے بزرگوں کی یہ باتیں سنائی ہیں، بہت پڑھیں گے آپ جس وقت اپنے اکابر کے ان قصوں میں آؤ گے نا، کتابیں پڑھیں گے آپ ان کے حالات میں، تو ایسے واقعے بہت آپ کے علم میں آئیں گے۔ لیکن علم میں آنے کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ ہم ان کو کرامات کے درجے میں تو مانتے ہیں، لیکن اس کا جوڑ کس طرح سے لگائیں ہم اپنے عقیدے کے ساتھ، کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو پھر یہ بزرگ مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے تو پھر ہم اس کا اپنے عقیدے کے ساتھ جوڑیں کس طرح سے؟ یہ نمونے کے طور پر میں نے آپ کو ایک دو واقعے سنائے ہیں، ورنہ اس قسم کے واقعات میرے علم میں بہت ہیں۔ یہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے میں نے پہلے اپنا عقیدہ ذکر کیا تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کا مغالطہ نہ لگ جائے۔ اب میں اس کی کچھ وضاحت کرتا ہوں کہ ان واقعات کو ہم کس طرح سے قبول کریں اور کس طرح سے جوڑیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے واقعات، خاص طور پر جنگوں کے اور غزوات کے کچھ ذکر فرمائے۔ غزوہ بدر پہلا غزوہ پیش آیا، اور غزوہ بدر سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ مضمون جس کا یہ ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تنصروہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ پہلے مدد کر چکا ہے، یعنی آئندہ بھی کرے گا، پہلے کر چکا ہے، تمہارے سامنے نمونہ آیا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، ثانی اثنین اس حال میں کہ دو میں سے ایک تھے، یعنی دو آدمیوں کو اکٹھا نکالا۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، بس اس لفظ کو ذرا دیکھیے، ایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے اپنا اطمینان اتارا اور قوت پہنچائی ایسے لشکروں کے ذریعے سے جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ لفظ ذہن میں رکھنا، بے جنود لم تروها، اللہ نے قوت پہنچائی ایسے لشکروں کے ذریعے سے جو تم نے دیکھے نہیں۔ وہ جنود کیا تھے جو اللہ نے بھیجے؟ دوسری آیات اس کی تفسیر کریں گی کہ ان جنود سے فرشتے مراد، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید جس طرح سے فرشتوں کے ذریعے سے آتی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے تائید آتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تائید ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر چلے گئے تو غار کے اندر چلے جانے کے بعد مکڑی نے منہ پہ جاڑا تن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے. یہ روایت میں آتا ہے نا, مکڑی نے منہ پہ جاڑا تل دیا, کبوتر نے انڈے دے دیے. نہ مکڑی کو پتا کہ میں جاڑا کیوں تل رہی ہوں, مکڑی کے دل میں اللہ نے ڈالا, اس نے جاڑا تل دیا. کبوتری کے دل میں اللہ نے ڈالا, اس نے وہاں انڈے دے دیے. تو یہ مکڑی اور یہ کبوتری اس طرح سے حفاظت کا ذریعہ بن گئی کہ اگر وہاں کلاشن کوفیں دے کے پیرے پر کسی کو کھڑا کر دیا جاتا تو شاید اتنی شاندار حفاظت نہ ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کے جاڑے کے ذریعے سے کروا لی. کہ مکڑی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ جاڑا کیوں تل رہی. یہ بات ٹھیک ہے. کبوتری کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ انڈے کیوں دے رہی ہوں. اللہ نے کبوتری کے دل میں ڈالا, اس نے انڈے دیے. اللہ نے مکڑی کے دل میں ڈالا, اس نے جاڑا تن دیا. تو مکڑی کا جاڑا, کبوتری کے انڈے, یہ دونوں اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد میں شامل ہیں, جن کے ذریعے سے یہ غار والوں کی حفاظت ہو گئی. کہ مشرکین نے اپنے قیافہ لگانے والوں کو جھوٹا کہا کہ ادھر تو وہ آ ہی نہیں سکتے, یہ تو جاڑا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے محمد کی ولادت سے پہلے کا ہے. اگر وہ یہاں غار میں گھسے ہوتے تو جاڑا ٹوٹ نہ جاتا, اور تک دروازے ہیں نہیں. اس کو جھٹلا کے واپس چلے گئے. تو ٹینکوں سے وہ حفاظت نہ ہو سکتی, قلعوں سے وہ حفاظت نہ ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت مکڑی کے جاڑے سے اور کبوتری کے انڈوں سے کروا دی. یہ اللہ کی مدد تھی یا مکڑی کی تھی؟ اللہ کی مدد تھی. اگر اللہ مکڑی کے دل میں نہ ڈالتا تو جاڑا کیسے تنتی؟ اگر کبوتری کے دل میں نہ ڈالتا تو انڈے کیسے دیتی؟ تو یہ مدد اللہ کی ہے. باقی اللہ کو اختیار ہے, چاہے اس کو ذریعہ مکڑی کو بنا لے, چاہے ذریعہ کبوتر کو بنا لے. ہم اس کو یہی کہیں گے کہ اللہ کی تائید ہے. اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جو تم نے دیکھے نہیں, اور ان لشکروں کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت فرما لی اور کافر حضور تک نہیں پہنچ سکے. لیکن جن کے ذریعے سے حفاظت کروائی ان میں یہ مکڑی بھی ہے اور ان میں یہ کبوتری بھی ہے. لیکن نہ مکڑی کے اختیار میں کچھ تھا نہ کبوتری کے اختیار میں کچھ ہے. اس لیے یہ تائید اللہ کی ہے, یہ نصرت اللہ کی ہے, یہ حفاظت اللہ کی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کے لیے ذریعہ چاہے مکڑی کو بنایا چاہے کبوتری کو بنایا. یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپ کو اشکال تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور اس ذریعے سے کر لی. اللہ کہتا ہے میں نے ایسے لشکر اتار دیے جن کو تم نے دیکھا نہیں. اس واقعہ کو ذہن میں رکھیے. آگے آ گیا غزوہ بدر کا واقعہ. بدر کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے سورہ انفال میں یہ الفاظ ہیں, استغیثون ربکم, یاد کرو اس وقت جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کر. تو اللہ نے جواب دیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے کے ذریعے سے. سورہ آل عمران کے اندر 3000 فرشتوں کا ذکر ہے, اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ مشرک کسی جوش کے ساتھ چڑھ کے آ گئے تو میں 5000 فرشتے بھیج دوں گا. اور یہ 5000 فرشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد 3000 یا 1000 فرشتے کا تذکرہ کرنے کے بعد دونوں جگہ آگے یہ لفظ ہیں بشری لکم ولتطمئن بہ قلوبکم, یہ تمہیں کو بشارت دی ہے کہ فرشتے بھیجوں گا تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. لیکن اصل عقیدہ کیا ہے من نصر الا من عند اللہ, مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے. من نصر من عند اللہ العزیز الحکیم. ایک جگہ ہے من نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے, مدد کرنا کام اسی کا ہے. مدد کے لیے فرشتے بھیجوں گا, 1000 بھیجوں گا, 3000 بھیجوں گا, 5000 بھیجوں گا. اور یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ تمہیں بشارت سنا دوں اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے. لیکن حقیقت میں مدد اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے. فرشتوں کا کام مدد کرنا نہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نہ بھیجے. دونوں جگہ ذکر ہے سورہ غزوہ بدر کے اندر, انفال میں بھی اور آل عمران میں بھی. مدد مانگی اللہ سے, اللہ نے بھیجے فرشتے, اور فرشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے مدد اللہ کی جانب سے ہے. اور یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ میں فرشتے بھیج رہا ہوں, یہ تمہارے لیے بشارت ہے اور تمہارے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. اسی میں ہے آگے جا کے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کرتا ہے, اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم. اللہ کہتا ہے کہ تیرے رب نے وحی کر دی فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, مومنوں کے قدم جماؤ. ثبتوا کا خطاب جو یہ فرشتوں کو ہے.
فرشتوں کو حکم دیا انی ماں کو میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا آمنوا جاؤ جا کے مومنوں کے قدم جماؤ، ان میں تثبیت پیدا کرو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا ان کی شرک کی وجہ سے، تو مومنوں کو مضبوط کرو، کافروں کے دل میں بزدلی میں پیدا کروں گا۔ تو یہ تثبیت کی نسبت فرشتوں کی طرف کی، فرشتوں کو کہا کہ جاؤ، مدد حقیقت میں اللہ کی جانب سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اس مدد کو چاہے مکڑی کے ذریعے سے کر دے، چاہے کبوتری کے ذریعے سے کر دے، چاہے فرشتوں کے ذریعے سے کر دے۔ اگلی بات میں پھر کہوں گا، ذرا واقعات کو جوڑتے چلیں۔ سورہ احزاب کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ جب یہ سورہ احزاب آئے تھے مدینہ منورہ کے ارد گرد، تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، ان لشکروں کے خلاف ہم نے ہوا بھیج دی، اور ایسے لشکر بھیج دیے کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ ہوا بھیج دی ان دشمنوں پر، آندھی آ گئی، دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ بھاگ گئے، دشمن منتشر ہو گیا، اور ایسے لشکر ہم نے بھیج دیے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مدد کی ہوا کے ذریعے سے اور ایسے لشکروں کے ذریعے سے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ تم نے انہیں دیکھا نہیں۔ یا ہوا کو بھیجا اللہ نے، تو مدد کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی جانب سے آئی۔ کس ذریعے سے؟ آندھی آ گئی، اور آئی کس ذریعے سے؟ اللہ نے ایسے لشکر فرشتوں کو بھیج دیے جو عام صحابہ کو نظر نہیں آتے تھے۔ اور اسی طرح سے غزوہ حنین میں ایسے ہی ہے، وہاں بھی یہی ہے کہ ہم نے ایسے لشکر بھیجے کہ جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا۔ اسی کے ساتھ ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں، صرف ایک وسعت پیدا کرنے کے لیے موضوع میں۔ ذوالنون مصری ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دفعہ مصر میں دریائے نیل کے کنارے کہیں غسل کرنے کے لیے گئے، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے پانی کے پاس ایک بچھو کھڑا ہے۔ اللہ نے جب کو بات سمجھانی ہوتی ہے متوجہ کر دیا، تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کچھوا پانی میں سے آیا اور وہ کنارے آیا، بچھو اس کے پشت پہ بیٹھ گیا، اور وہ بچھو کو لے کر پانی میں تیرتا ہوا کچھوا دوسرے کنارے کی طرف جا رہا ہے۔ ذوالنون مصری کی توجہ ہوگی کہ یہ کیا قصہ ہے۔ دوسرے کنارے پہ چلے گئے تو ذوالنون مصری بھی پیچھے پیچھے کہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے۔ کنارے کے پاس جا کے کچھوا ٹھہرا، بچھو اس کی پشت سے اتر گیا، اترنے کے بعد وہ چلا تو ذوالنون مصری بھی پیچھے پیچھے۔ آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے، درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے ایک سانپ آ رہا ہے اس انسان کو کاٹنے کے لیے، انسان کا رخ کر کے۔ یہ بچھو دوڑ کے گیا، جا کے سانپ کے سر پہ بیٹھ گیا اور جا کے ڈنگ مارا سانپ کے، اور بچھو نے جس وقت سانپ کے سر کے اوپر جا کے وہ ڈنگ لگایا، نیش لگایا، تو سانپ تڑپ کے مر گیا۔ اور اس سوئے ہوئے انسان کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو دشمن سے نجات دی، اور دی کس کے ذریعے سے؟ بچھو کے ذریعے سے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد یہ البلاغ میں واقعہ آیا تھا، مولانا تقی صاحب جو حاصل مطالعے میں بعضی باتیں آتی ہیں تو البلاغ میں لکھ دیتے ہیں۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہوا تھا کہ کار ساز ماں بساز کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں، کہ ہمارا کار ساز جو ہے وہ ہمارے کام بڑھانے میں کس طرح سے لگا ہوا ہے۔ ہم اگر فکر کریں بھی تو کچھ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ ہی کار سازی کرنے والے ہیں۔ اب یہ سویا ہوا انسان کس طرح سے اپنا دفاع کر سکتا تھا؟ اللہ نے اس کو دشمن سے نجات دلا دی اور اس ذریعے سے نجات دلا دی۔ اس قسم کے واقعے جتنے بھی آتے ہیں ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ظاہر ہونے کے لیے چاہے ذریعہ فرشتے کو بنا لیا جائے، ظاہر ہونے کے لیے چاہے ذریعہ مکڑی کو بنا لیا جائے، ظاہر ہونے کے لیے چاہے ذریعہ کبوتری کو بنا لیا جائے، ظاہر ہونے کے لیے چاہے ذریعہ فرشتوں کو بنا لیا جائے، چاہے بچھو کو بنا لیا جائے، چاہے سانپ کو بنا لیا جائے، قدرت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے، مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ جو درمیان میں واسطہ بنتے ہیں یہ اللہ کے ارادے اور قدرت کے تحت استعمال ہوتے ہیں، ورنہ ان کا نہ علم متعلق ہوتا ہے نہ ارادہ متعلق ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، بس اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی اور اللہ کے ارادے کے تحت یہ استعمال میں آ گئے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اختیار حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا چلتا ہے، یہ چیزیں اللہ کے حکم کے تحت استعمال میں آتی ہیں، ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ ان تھوڑے سے واقعات کو سامنے رکھ کے میں اس بات کو سمیٹوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے یا صحابہ کی مدد کے لیے جو جنود آئے
تو قرآن کریم کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ فرشتے تھے. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد میں جبریل کا آنا بار بار قرآن میں مذکور ہے. ایدناہ بروح القدس، ہم نے اس کو روح القدس کے ساتھ قوت پہنچائی. روح القدس سے جبریل مراد ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو قوت پہنچی جبریل کی وساطت سے. حضرت حسان جس وقت مشرکین کے مقابلے میں نظمیں پڑھا کرتے تھے تو حضرت حسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کو اس کا معاون بنا دے، اس کا مؤید بنا دے. وہ بھی اسی طرح سے روح القدس ان کی بھی تائید کرتے تھے. یہ میری بات آخری سمجھے ذرا، قرآن کریم کی کسی آیت میں کسی روایت میں یہ اشارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے جو بھیجے تھے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. کسی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ یہ جو مدد کے لیے اللہ تعالیٰ لشکر بھیجتا تھا ان کے اندر یہ انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہوتے تھے جو مدد کے لیے آ جاتے. کسی آیت میں اشارہ نہیں. بھائی یا تو جنود کا ذکر ہے، جنود لم تروہا، تم نے دیکھا نہیں، یا سراحت کے ساتھ فرشتوں کا ذکر. اس لیے کسی آیت میں کسی روایت میں مذکور نہیں ہے کہ کوئی نبی بھی مدد کے لیے آیا، یا کوئی سابقہ بزرگوں میں سے کوئی بزرگ مدد کے لیے آیا، یا وہاں صحابہ کرام دور دراز جو لڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے میں بیٹھے ان کی مدد کے لیے پہنچے. کسی روایت میں کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں. اس لیے یہاں تک تو معاملہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد پہنچاتے ہیں. پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، فرشتوں کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب دعا کی جاتی تھی تو مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. کبھی نہیں آیا کسی روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پکارا ہو یا صحابہ نے فرشتوں کو پکارا ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے تو نوکر ہیں، اللہ کا حکم ہوگا آ جائیں گے، نہیں حکم ہوگا نہیں آئیں گے. اس تصویر ربوں کو مدد جب مانگی جائے گی رب سے مانگی جائے گی، فریاد جب کی جائے گی رب سے کی جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے، کسی اور چیز کو بھیج دے، اس کے اپنے اختیار میں. یہ بات سمجھ رہے ہو؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا، اس لیے وہاں تک تو کوئی اشکال نہیں ہے. کسی روایت میں نہیں آیا کہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں مدد کے لیے آتی تھیں یا پرانے بزرگوں کی روحیں مدد کے لیے آتی تھیں. لیکن ہمارے یہ جو واقعات سوانح حیات لکھی ہوئی ہیں، ملفوظات لکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر اس قسم کے واقعات ہیں کہ فلانا ولی فلاں جگہ دیکھا گیا، فلانا ولی فلاں جگہ دیکھا گیا، اور معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان کو اللہ نے مدد کے لیے بھیج دیا. اب ان واقعات کی توجیہ آسان ہو گئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے تو اگر کسی بزرگ کی روح کو بھی حکم دے دے کہ جاؤ فلانا کام کر کے آؤ، اگر فرشتہ ذریعہ بن سکتا ہے تو کوئی بزرگ کی روح بھی ذریعہ بن جائے تو اس میں نہ کوئی عقلی اشکال ہے نہ اس میں کوئی شرعی اشکال ہے. جیسے فرشتہ بے اختیار اسی طرح سے بزرگ کی روح بے اختیار. جیسے اللہ کے حکم کے تحت مدد فرشتے کے ذریعے سے اگر کسی جگہ کوئی صحیح واقعہ پیش آ جائے تو یوں سمجھو کہ اگر اللہ نے بزرگ کی روح کو بھیج دیا ہو تو اس میں اشکال کیا ہے؟ ارے بات سمجھے؟ زندگی میں بھیج دے، زندگی کے بعد بھیج دے جب ہم اختیار اللہ کا مانتے ہیں، کسی کا مانتے نہیں. فرشتوں کا مدد کے لیے آنا منصوص ہے اور متعدد آیات میں منصوص ہے، لیکن فرشتوں کو پکارنا درست نہیں اور فرشتوں کو با اختیار ماننا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو بھیج دیا تو ٹھیک ہے بھیج دیا، جیسے جبریل آ گیا وہ بھی آ گیا، جبریل بے اختیار وہ بھی بے اختیار. پکاریں گے اللہ کو، آگے اللہ کی مرضی ہے، چاہے کسی ولی سے مدد کروا دے، چاہے کسی نبی سے کروا دے، چاہے فرشتے سے کروا دے، چاہے کسی بچھو سے کروا دے، چاہے کبوتری سے کروا دے، چاہے مکڑی سے کروا دے. جن کو مدد کا ذریعہ بنائیں گے وہ ہوں گے سارے بے اختیار. اختیار اللہ کا چلے گا، کسی دوسرے کا نہیں چلتا. باقی یہ زندگی کے اندر اولیاء اللہ چونکہ محنت اور ریاستیں کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں ایسی لطافت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس لطافت کے ساتھ جنات اور فرشتوں جیسی کیفیات بھی ان کو پر طاری ہو سکتی ہیں اللہ کی مرضی کے تحت. اس لیے اگر زندگی میں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہاں بھی بات وہی ہوگی، ان کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ بھیجے گا تو آ جائیں گے، ورنہ نہ حاجی امداد اللہ کو پکارا جائے گا، نہ محمد قاسم نانوتوی کو پکارا جائے گا. ہمارے یہ بزرگ ہیں، ان بزرگوں کے متعلق ہی ہم عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر تم قاسم نانوتوی کو بھی پکارو تو مشرک ہو، حاجی امداد اللہ کو بھی پکارو تو مشرک ہو. لیکن اگر اللہ بھیج دے تو اللہ کے اختیار میں ہے، بزرگوں کے اختیار میں کچھ نہیں. ارے بات سمجھے؟ مدد مانگیں گے اللہ سے. باقی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کبھی کبھی اپنی نصرت کو وہ کسی شکل میں متشکل کر کے بھیج دیتا ہے.
اب اس پہ ایک بات کہتا ہوں، مدد اللہ کی ہوتی ہے لطیفہ غیبی، لیکن اس کو کسی مانوس شکل کے اندر شکل کر دیا جاتا ہے تاکہ جس کے سامنے وہ بات جائے وہ ایک مانوس صورت کو جب دیکھے گا تو جلدی گھبراتا نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ایک تبلیغی جماعت میں ایک بزرگ تھے مولانا عبدالعزیز صاحب ابو یونس، دعا جو بزرگ مشہور تھے، ٹنڈو اللہ یار میں رہتے تھے، بہت بڑے عالم فاضل دیوبند اور بہت بڑے تبلیغی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے والے اور بڑے درد دل والے بزرگ تھے۔ طالب علموں کے لیے اور علماء کے لیے ان کی تقریریں بہت کام کی ہوتی تھی۔ یہ کوئی 45 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے سنایا، جس طرح سے تبلیغی جماعت والے اپنے کرامات سنایا کرتے ہیں، کہ بنگال میں کہیں اجتماع رکھا تھا اور جماعت اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے جا رہی تھی، دن غروب ہو گیا، بادل تھے، بارش ہو رہی تھی، راستہ بھول گئے۔ اب کدھر کو جائیں، ناواقف لوگ سارے، ادھر بارش ہو رہی ہے۔ تو جب تکلیف ہو تو ان کا امیر کہے اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، ہمت نہ ہارو، دو لفظ کیا، اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، ہمت نہ ہارو، اپنے طور پر ہمت کر کے چلتے جاؤ، اللہ کی رحمت پہ امید رکھو۔ کہتے بار بار یہ لفظ کہہ کے ان کا حوصلہ بڑھاتا تھا، اور اس بارش میں راستہ بھولے ہوئے ہیں اور ٹھوکریں ٹھاکریں کھاتے ہوئے چل رہے ہیں اندھیرے میں۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص آئے جن کے ہاتھ میں وہ گیس تھا روشنی والا، اور وہ ان کے ساتھ آ کے شامل ہو کے ان کو سیدھے راستے پہ ڈال کے چل دیے۔ چلاتے چلاتے جب وہ سامنے وہ نظر آیا کہ یہ ہے اجتماع کی جگہ، یہ روشنی جو ہے یہ اجتماع کی جگہ کی ہے، تو جگہ دکھا کے واپس جانے لگے۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب واقعہ سنا رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو امیر نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگے کہ بھائی تم کون ہو جو اس مشکل وقت میں ہمارے کام آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، میں آپ کی ہمت ہوں، اللہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی اللہ نے اس ہمت کو اور اس عقیدے کو کہ اللہ کی رحمت پہ اعتماد رکھو، یہ ایک لطیفہ غیبی تھا، اور اس کو ظاہر شکل میں متشکل کر دیا۔ متشکل کرنے کے بعد